بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے، واضح رہے کہ ہم زمین کے 7 طبقات کا ذکر چل رہا ہے، آج سمندر اور دریا۔ ہم تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ ذکر کرتے چلیں کہ دینی علوم کی اساس تاریخ اسلام ہے، اور اس تاریخ اسلام کا ہم سب کے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم تاریخ اسلام سے واقف نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے صحیح اسلام کا چہرہ واضح نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کے پیش نظر ہم نے ایک سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تاریخ کا صحیح چہرہ آپ کے سامنے عیاں کریں، ظاہر کریں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور تاریخ کی صحیح تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں مندرجہ ذیل آیات شریفہ میں سمندروں اور دریاؤں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان سے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ایسی چیزیں بھی حاصل کرتے ہو جن سے تم اپنے لباس بناتے ہو، جو سمندروں میں کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے اور آسمان کے ستاروں سے راستے کی صحیح سمت معلوم کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ، جن کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے دریاؤں سے جو نعمت انسانوں کو عطا کی ہیں ان کا ذکر بھی قرآن مقدس کے اندر بڑے بہترین انداز میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ نُجَاجٌ، اور ایک جگہ کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ بحرین سے مراد سمندر اور دریا ہیں کہ سمندر کا پانی نمکین اور بعض جگہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن ان سے بھی خوراک یعنی مچھلیاں وغیرہ حاصل ہوتی ہیں، نیز وہاں سے ایسی اشیاء اور جانور وغیرہ بھی حاصل ہوتے ہیں جن سے انسان لباس بناتا ہے۔ لیکن دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور دریا سے بھی جو شہروں کے قریب یا ان کے درمیان بہتے ہیں، خوراک کے علاوہ لاتعداد فوائد ایسے ہیں، مثلا ان سے زراعت وغیرہ ہوتی ہے، ان سے ان تخلیقات کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ تم ان کا ذکر کرتے اور ان کا شکر بجا لاتے رہو۔ یہ تشریحات ابن جریج کے علاوہ متعدد ائمہ اسلام کی ہیں۔ ان آیات کے علاوہ درجہ ذیل دوسری آیات بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ان کا بھی ذکر اور ان کے فوائد کا بھی ذکر کیا ہے۔ ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام ان یشأ یسکن الریح، اور ایک دوسری آیت ہے، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سمندر ایک پاک چیز ہے، اس کا پانی پاک ہے، اور اس کے اندر جو
مچھلیاں وغیرہ پائی جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال فرما دی ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جیسے کہ ان آیات مبارکہ سے ظاہر ہے کہ دریاؤں کے پانی کو صاف اور میٹھا بنایا اور اس کے مطابق زمین میں رکھے اور ان کے پانی کو ان کی آخری حد تک پھیلایا اور بہایا، اور انسان کو اس کے پانی کو حسب منشا پینے اور استعمال کرنے کا اختیار دے دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی انعامات کی بارش کرتے رہیں گے، اور لئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود بھی اگر تم نے شکریہ بجا نہیں لایا تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بہت بڑا، سخت اور شدید ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں والبحر المسجور۔ مفسرین نے دو باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد وہ بحر ہے جو عرش کے نیچے ہے، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، یعنی وہ 7 آسمانوں کے اوپر اور نیچے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان بھی ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ وہاں سے زمین پر بارش ہوتی ہے جس کا ذریعہ بادل ہیں، اور اس بارش سے زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دی جاتی ہے، یعنی قابل زراعت بنا دی جاتی ہے، اور نباتات اگتے ہیں، دوبارہ قابل نشو و نما ہو جاتی ہے۔ یہ قول ربیع بن انس نے اختیار کردہ ہے، جبکہ اس کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ تمام سمندر زمین ہی پر ہیں، اور یہی قول متفق علیہ ہے۔ بحر مسجور کے بارے میں جو مفسرین نے مختلف تفاسیر پیش کی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ بحر مملو ہے، دوسری یہ کہ وہ بصیر ہے، وہ یسیر ہے، یعنی کہ آگ کی طرح، اور قیامت تک اسی طرح رہے گا، اور اپنے اہل کا موقف کا احاطہ کرتا رہے گا۔ یعنی کہ ہم نے اپنی تفسیر میں علی ابن عباس، سعید ابن جبیر اور مجاہد وغیرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ بحر ممنوع، مکفوف اور محروس ہے، کہ جب اس کی طغیانی آتی ہے تو زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، اور زمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ یہ روایت جسے انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے سدی وغیرہ کی زبانی بیان کیا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام احمد نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ان سے یزید، عوام اور ان کے شیخ نے بیان کیا ہے۔ یہ بحر سمندر اپنے سواحل سے مربوط ہے۔ اس سلسلے میں ان کے شیخ نے حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی یہ بھی بتایا کہ رات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس سمندر میں 3 بار مد و جزر کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک نعمت عظمی ہے کہ سمندر میں مد و جزر اور اس کیفیت کا مد و جزر کا پیدا ہو جانا، اور سمندر کو اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے مال تجارت، نقل و حمل کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس میں اس کی خوراک کے لیے مچھلیوں کے علاوہ دوسرے کئی ایسے جانور بھی ہیں کہ اگر وہ مردہ نہ ہو تو ان کا کھلانا حلال ہے۔ نیز سمندر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بیش بہا موتی اور جواہرات پیدا کر دیے ہیں جو کہیں اور سے انسان کو دستیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی میں سے انسان مچھلیوں وغیرہ کا شکار بھی کرتا ہے۔ یہ روایت امام احمد اور ابن ماجہ کی بھی ہے، لیکن ان کے استاد محل نظر ہیں۔ حافظ ابو بکر بزار نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ ان کی
ان کی نظر سے ایک کتاب گزری جس میں معاویہ بغدادی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر نے سہیل بن ابی صالح ان کے والد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرقی اور غربی سمندر تخلیق فرمائے ہیں، جن میں سے ایک میں اس نے اپنے بندوں کے لیے ذریعہ خوراک پیدا کیا ہے وغیرہ وغیرہ کو بحر مردار قرار دیا ہے جسے بار بار غرق کیا گیا اور پھر ابھارا گیا۔ ویسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کچھ نہیں کہا۔ اس سلسلے میں جو حدیث سہیل سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مروی ہے اسے حدیث منکر بتایا گیا ہے، جبکہ خود سہیل کو بھی اس کی صحت سے انکار ہے۔ اس بارے میں سہیل نے عبد الرحمن بن ابی عیاش اور عبداللہ بن عمر کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی صحت کو انہی راویوں کی اسناد پر موقوف بتاتے ہوئے کہا ہے کہ آخر الذکر کا بیان جو عبداللہ بن عمر بن عاص کے بیان پر موقوف ہے یہ کہ آخر الذکر نے جنگ یرموک کے موقع پر وہاں ان دو قوموں کے پاس جو اس مقام پر ملی جلی رہتی تھی ایک کتاب دیکھی جن میں مخلوق کے خداوندی میں بے شمار اشیاء کا ذکر تھا جن کا اسرائیلیات میں ذکر پایا جاتا ہے، جن میں سے بہت سی اب تک معروف و مشہور چلی آتی ہیں اور باقی کو منکر اور مردود ٹھہرایا گیا ہے۔ ان میں سے جو معروف ہیں انہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب نے روایت کے لیے چن لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ مدینے کے قاضی ابو القاسم مدنی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان باتوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو انہوں نے قاضی مذکور کی زبان نہ سنی ہو، لیکن بے شمار باتیں بھی سنی، لیکن چونکہ قاضی مذکور روایت احادیث کے بارے میں ثقہ نہیں سمجھے جاتے، اس لیے باقی تمام باتوں کا جو انہوں نے بتائیں رد کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ان تمام باتوں کو جو اسرائیلیات میں موجود ہیں ابن معین، ابو زرعہ، ابو حاتم، بخاری، ابو داود، نسائی نے ضعیف اور خلاف واقعہ قرار دیا ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ اسرائیلیات میں مذکور قریباً تمام باتیں احادیث مناکیر ہیں، جس میں حدیث بحر بھی شامل ہے جسے ابن عدی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ علماء تفسیر اور متکلمین نے زمین کے طول و عرض، سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں، ویرانوں، شہروں، ان کی عمارات، اقالیم 7 یعنی 7 اقالیم جو در حقیقت ان کی اپنی اصطلاح ہے، متعدد مشہور ممالک، شہروں اور دیگر مقامات کے لحاظ سے آب و ہوا، خواص، وہاں کی نباتات اور جمادات جن میں جواہرات وغیرہ کی کانیں بھی شامل ہیں، نیز جو تجارتی اشیاء وہاں دستیاب ہیں، سب کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمین کا 1/4 حصہ سمندری سیلابوں سے تباہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے باقی کو اپنے بندوں کی زندگی اور ان کی گزر اوقات کے لیے باقی رکھا ہے۔ جہاں حیوانات پرورش پاتے ہیں، زراعت ہوتی ہے، وہاں کے باغوں میں تازہ پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں اور اگتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا سے زمین 3 حصوں میں منقسم تھی، اس کے علاوہ اور اس کے 65 درجات تھے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے آسائش، ان کی گزر بسر کے لیے سمندروں کو وہاں سے الگ رکھا ہے۔ اس نے سمندروں کو بھی تقسیم فرمایا، ان میں سے بحر غربی کو اوقیانوس کہا جاتا ہے، جہاں مغربی ممالک ادھر ادھر آباد ہیں، ان کے درمیان کافی فصل ہے۔ اس سمندر میں
جزائر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس سمندر میں کشتی رانی یا جہاز رانی قریباً ابھی تک ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے اسے اموال تجارت کے حمل و نقل کا ذریعہ بھی نہ بنایا جا سکا، کیونکہ یہ سمندر اکثر طوفانی رہتا ہے اور اس میں سر بفلک موجیں اٹھتی رہتی ہیں، تیز و تند ہوائیں چلتی رہتی ہیں، چنانچہ وہاں شکار بھی ناممکن ہے۔ البتہ اس جنوب میں جہاں القمر ہیں جو دریائے نیل کا منبع کہلاتے ہیں، اس کے قریب خط استوا ہے، یعنی سمندر شرقی جانب زمین کے جنوبی حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہاں آج کل جزائر الزابح کے نام سے جو کچھ جزائر مشہور ہیں، لیکن اس کے سواحلی علاقے ویران ہیں۔ یہ سمندر شرقاً شمالاً پھیلتا ہوا بحر چین اور بحر ہند سے جا ملا، تاہم مشرقی جانب زمین کی حدود تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ سمندر جو آج تک بلاد چین تک پھیلتا چلا گیا، وہیں چین کی مشرقی جانب بڑھ کر شمال کی طرف مڑ گیا، جہاں وہ دیوار آ جاتی ہے جسے یاجوج ماجوج کی دیوار چین کہتے ہیں۔ پھر بھی سمندر نامعلوم مقامات تک پھیلتا گیا ہے، لیکن اس کے مغربی اور شمالی جانب روسی شہر ہیں۔ پھر مغربی اور جنوبی اطراف میں بڑھ کر جب مغربی سمت میں پھیل جاتا ہے تو اس زمین کو ایک حصے تک چلایا گیا ہے جو ارض زقاق کہلاتی ہے، جس کے مغرب میں شام کے علاقے آ جاتے ہیں، اور پھر یہی سمندر ارض روم کی طرف بڑھ کر چلا جاتا ہے۔ روسی شہروں قسطنطنیہ وغیرہ سے جا ملتا ہے۔ مشرقی سمندروں میں جزائر کثرت سے پائے جاتے ہیں اور بحر ہند تک اس میں 700 جزیرے آباد ہیں، باقی ویران پڑے ہیں۔ اس سمندر کو بحر اخضر کہا جاتا ہے، جس کے مشرق میں بحر چین، مغرب میں بحرین اور شمال میں بحر ہند ہے، مگر اس کے جنوب کے علاقے اب تک نہ معلوم اور نہ معروف ہیں۔ بتایا گیا کہ بحر ہند اور بحر چین کے درمیانی فاصلے میں پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن ان سے گزرتے ہوئے ہندو چین کے درمیان تجارتی اموال کی حمل و نقل بھی ہوتی ہے، جس طرح زمین پر ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔